بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہائبرڈ سیل فارمنگ بائی داؤد ڈوگر۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ آج میں انفارمیٹیو ویڈیوز کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے چینلز پہ ہم نے کافی ساری ورکنگ کی ہوئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اب نہیں رہی۔ تو اس چینل پہ شوق ہم نے کروایا دوستوں کو کافی، تو شوق کی ویڈیوز بھی جاری رہیں گی انشاءاللہ، اور انفارمیٹیو ویڈیوز اس میں علاج وغیرہ سیل کے لیے اس کا بھی انشاءاللہ پراپر ہم آغاز آج سے کر رہے ہیں۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ بادی ہے۔ سب سے پہلے جان لینا بہت ضروری ہے کہ بادی ہوتا کیا ہے۔ بادی کو آسان لفظوں میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں کے لیے، جو میرا ذاتی طور پہ میرا ایکسپیرینس ہے، جو 7 سالوں میں میں نے نوٹ کیا، میں نے آبزرو کیا، وہ میں آج آپ کو دوستوں کو بتاتا ہوں۔ تو بادی کچھ منفی اثرات ہیں جو اچھی خوراک نہ ہونے کی وجہ سے اصیل میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اثرات بادی کہلاتے ہیں۔ امید ہے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑے آسان الفاظ ہیں، میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو بادی ہوتا کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ بادی کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی آنکھ میں بلبلے بنیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ منہ کے اندر سے بدبو آئے گی۔ جب آپ پرندے کا منہ کھولیں گے، سونگھیں گے تو بدبو آئے گی۔ پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے سیل کے منہ میں کینکر بنیں گے، چھالے بنیں گے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ ہاضمہ لیٹ ہوتا ہے اصیل کا، یہ بھی بادی کا باعث بنتا ہے۔ قبض رہنا بھی بادی میں آتا ہے۔ قبض جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ام الامراض ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ یا بڑے سے بڑا مسئلہ سٹارٹ قبض سے ہی ہوتا ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ کے اصیل کا بے تکا وزن بڑھے۔ آپ نارمل ڈائٹ دے رہے ہیں تو اس کا وزن بڑھ رہا ہے۔ بادی کی ایک اور نشانی جو میرے ایکسپیرینس میں آئی، جو میرے سامنے آئی، وہ یہ بھی ہے کہ ریشہ بن جاتا ہے۔ خواہ وہ سانس کی نالیوں میں بنے، فریکوینٹلی جو ریشہ بنتا ہے، 2-3 دن کے بعد ریشہ بن جانا، زیادہ ریشہ بن جانا، یا وہ جوڑوں میں ریشہ بن جانا، یہ بھی ایک بادی کی نشانی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بادی کی وجوہات کیا ہیں، کن وجوہات کی بیس پہ ان مسائل کا ہم دوستوں کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پور مکسنگ آف آرگینک فیڈ، دانے کی پور مکسنگ کی وجہ سے بھی بادی بن جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر صرف گندم دیتے رہیں گے بڑے برڈز کو یا چھوٹے برڈز کو، تو اس میں بھی بادی کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ بادی بن جائے۔ ایک اور چیز ہے کہ اصیل کی اگر آپ نے ٹائمنگ نہیں نہ رکھی وہ بھی آپ کو بادی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیٹس سپوز ابھی میں نے دانہ لگایا تو گھنٹے بعد پھر میں دے دیتا ہوں، تو ایک تو آلریڈی برڈ اصیل نے دانہ کھایا ہوتا ہے، وہ صحیح ہضم نہیں ہوتا، ٹائم پہ ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے اس سے ہضم کرنے سے پہلے آپ نے پھر دانہ ڈال دیا، تو سٹوریج ہوگی، پہلے والا ہضم نہیں ہوگا تو زہر بننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کے اصیل کو بادی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اصیل کو بیسیکلی بھوک لگنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے صبح 7 بجے 8 بجے یا 9 بجے دانہ ڈالا ہے، پھر پانی بھی ڈال دیا، پھر اس کے بعد آپ کو کم از کم 6-7 گھنٹے کے بعد سیکنڈ شفٹ میں آپ کو دانہ ڈالنا چاہیے، اور سیکنڈ شفٹ میں آپ کو دانہ صبح کی نسبت ہاف دانہ ڈالنا چاہیے، تاکہ ان مزید پریشانیوں کا سامنا آپ دوستوں کو نہ کرنا پڑے۔ ویڈیو کے آخری پارٹ میں دوستوں کو بادی کے لیے احتیاطی تدابیر بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ان مسائل سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو بات میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پراپر مکسنگ میں آرگینک فیڈ بنانی چاہیے۔ آرگینک فیڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دیسی اجزاء ہوتے ہیں وہ آپ کو پراپر مکسنگ میں ہی ڈالنے چاہیے۔ اب لیٹس سپوز اگر گندم اور باجرہ ہے، آپ صرف یہ ڈالتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باجرہ زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے اور گندم کم مقدار میں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر 100% باجرہ ہے، لیٹس سپوز 50 kg آپ نے باجرہ لے لیا، تو آپ اس میں 50% سے زیادہ گندم نہ ڈالیں۔
تو یہ آپ کو انشاءاللہ بادی سے بچائے گی یہ پرپورشن۔ اس کے بعد آپ ایک روٹین میں دانہ ڈالیں۔ روٹین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ صبح جب دانہ ڈالیں گے اس کے 6 یا 8 گھنٹے کے بعد آپ نے سیکنڈ شفٹ میں دانہ ڈالنا ہے۔ اس کے بیچ میں اگر آپ نے دانہ ڈالنا ہے تو آپ کو مسائل کی طرف لے کے جائے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے، آپ بادی سے اس طرح بھی بچ سکتے ہیں کہ آپ دانے میں تارا میرا کے بیج استعمال کریں۔ تارا میرا جمع کے بیج ہوتے ہیں، سرسوں کے بیج کی طرح چھوٹے چھوٹے باریک بیج ہوتے ہیں، وہ ہوتے کڑوے ہوتے ہیں، لیکن دانے میں جب آپ مکس کریں گے تو یہ برڈز کھا لیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو بادی سے دور رکھیں گے۔ تو وہ بھی ایک خاص پروپورشن سے آپ اس کو دانے میں ڈالیں۔ اور ابھی جو سردیوں کا موسم ہے، آپ جو کیا کہتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں سرسوں کے بیج، ان کی مقدار کم کر دیں۔ دانے میں آپ سرسوں کا تیل نہ ڈالیں، وہ بہتر ہے، کیونکہ ابھی وہ سردی آ رہی ہے تو اس کی تاثیر ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے، تو پرندہ جو ہے وہ سردی منائے گا۔ تو آپ دانے میں اگر آپ نے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں تو سرسوں کے بیج کی مقدار کم کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، ہفتے میں ایک دن آپ نے میرے مطابق جو میرا ناقص علم ہے، کالے جو ملتے ہیں پنسار سے، وہ آپ نے گرائنڈ کر لینے اور ہفتے میں ایک کیپسول رات کو آپ نے کھلا دینا۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بادی اور قبض سے دور لے کے جائے گا۔ برڈز کو بادی ہوتی ہے، ان کے دانے کی پروپورشن اور ان کو فیڈ کرنے کا طریقہ کار دوسرے جانوروں سے الگ ہوتا ہے، تو ان کو ہمیشہ وزن ڈیکریز ہی کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کا وزن انکریز کیا جاتا ہے، تاکہ مستقبل میں ان برڈز کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج کے ایپیسوڈ میں یہ کچھ پوائنٹس میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانے پر بات کریں گے، پھر دانے میں کچھ ایسی اجزاء ڈالنے کے مطابق بات کریں گے جن سے بندہ ان مسائل سے کم از کم بچ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔